اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت یا نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو اور ہر چڑھائی پر اللہ اکبر کہو۔ جب وہ شخص پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے لیے سفر کی دوری لپیٹ دیں، سفر چھوٹا کر دیں اور اس پر سفر کو آسان فرما دیں۔ ترمذی، حدیث حسن ہے۔ فائدہ: مسافر کے لیے مستحب ہے کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ایسے لوگوں سے دعا کروائے جو علم اور عمل اور زہد اور تقوی میں آگے ہوں، اور ایسے اصحاب علم و تقوی کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی طرف رجوع کرنے والوں کی خیریت کے لیے سچے دل سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ انہیں تقوی کی اور دیگر نیک باتوں کی نصیحت کریں تاکہ وہ سفر میں اللہ کی یاد سے اور فرما برداری سے غافل نہ ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی وادی پر چڑھتے تو تحلیل و تکبیر یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں اونچی ہو جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے اوپر آسانی کرو، اس لیے کہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ نہ تو بحری ہے اور نہ تم غائب ہو اور دور ہو، وہ تو تمہارے ساتھ ہیں اور وہ یقیناً سننے والی اور بہت نزدیک ہے۔ بخاری اور مسلم۔ اربعو، اپنی جانوں کے ساتھ آسانی کرو۔ فائدہ: معلوم ہوتا ہے کہ تکبیر و تحلیل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معمول سے زیادہ اونچی آوازیں ہو جاتی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا اور حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کر کے اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو، بلکہ وقار اور سکون سے دھیمی آواز میں اللہ کا ذکر کرو۔ دوسرے، اللہ کی بابت فرمایا کہ وہ تم سے غائب نہیں ہیں، تمہارے قریب ہیں اور تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، تو یہ اللہ کے علم اور اس کی قدرت کے اعتبار سے ہے، ورنہ وہ خود تو عرش پر ہیں، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو سلام پھیرتے ہی اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیتے ہیں یا صلاۃ و سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نمازیوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گڑھی ہوئی مجالس ذکر میں اللہ وغیرہ کی اونچی آوازیں میں، بلکہ اب سپیکروں پر چوٹیں لگاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو کیا تعلیم دے رہے تھے، اور آج کل کے اصحاب خبا اور قبا کا کیا عمل ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان بدعات سے مسلمانوں کو بچائے اور سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر میں دعا کرنا پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں مقبول ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی اپنی اولاد کے خلاف دعا۔ ابو داؤد، ترمذی۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے اور ابو داؤد کی روایت میں علی ولدہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ فائدہ: مظلوم کی دعا تو اس شخص کے حق میں ہوگی جو اس کی مدد اور فریاد رسی کرے گا، اور ظالم کے لیے بد دعا۔ اسی طرح مسافر کی دعا اس کے حق میں ہوگی جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور برا سلوک کرنے والے کے لیے بد دعا ہوگی۔ اولاد نافرمان اور گستاخ ہو تو باپ کی اولاد کے لیے بد دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور دوسری احادیث کے مطابق باپ سے بھی زیادہ ماں کی بد دعا اثر انداز ہے، کیونکہ ماں کا حق اولاد پر باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظلم اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے تاکہ مظلوم کی اور ماں باپ کی بد دعا سے انسان محفوظ رہے، جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اس کے علاوہ اس سے پیٹ پیچھے دعا کی قبولیت کا یہ بھی مقبولیت ہوتی ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی تبویب سے اور صرف دعا الوالد کے الفاظوں سے واضح ہے، کیونکہ ابو داؤد میں علی ولدہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ